ایک اور سال، ایک اور شوگر سکینڈل، ایک اور نام نہاد ایکشن۔ شوگر مافیا غلط اعداد و شمار دے کر بھی بچ نکلا، کمپٹیشن کمیشن بھی بے بس، حکومت بھی بے بس، عوام لٹنے پر مجبور۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ملک میں چینی کے مسائل پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے شوگر کارٹل کی واردات بے نقاب کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ شوگر ملز نے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو گنے کی پیداوار، دستیاب سٹاک اور پروڈکشن کے بارے غلط ڈیٹا فراہم کیا۔ یہ ڈیٹا گزشتہ سال جون سے اکتوبر تک پیش کیا گیا۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر شوگر ایڈوائزری بورڈ نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، یعنی شوگر ملز چینی ایکسپورٹ کر کے اربوں روپے کمانا چاہتی تھی اور انہی کے ڈیٹا کی بنیاد پر حکومت نے اجازت عنایت فرما دی۔ کسی حکومتی ادارے نے شوگر ملز کے ڈیٹا کو ڈبل چیک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ چینی ایکسپورٹ ہونے سے سٹاک ضرورت سے کم پڑ گئے اور چینی مزید مہنگی ہونا شروع ہو گئی۔ میڈیا میں حکومت پر تنقید ہوئی تو یاد آیا کہ ایکشن بھی لینا ہے۔ کبھی وزیر اعظم کی طرف سے سخت بیان آئے تو کبھی کابینہ ارکان دھارتے نظر آئے۔ عملی طور پر شوگر سکینڈل پیدا کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ کے ساتھ اجلاس میں چیئرمین کمپٹیشن کمیشن نے بتایا کہ فیصلہ سازی شوگر ملز کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ سازی کے لیے آزادانہ اور شفاف ڈیٹا حاصل کیا جائے۔ یہ سادہ سی بات کئی سال عوام کے لٹنے کے بعد فیصلہ سازوں کی سمجھ میں آئی۔ دیر آئے درست آئے، لیکن یہ شفاف ڈیٹا کتنا شفاف ہوگا اس پر نظر رکھنا سب سے ضروری ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ حکومت یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے والوں میں بھی شوگر انڈسٹری کا نمائندہ بھی شامل کر دے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ کو سن 2008-9 اور 2019-20 کے چینی بحران پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ان سالوں میں بھی چینی بحران میں چینی ایکسپورٹ کر کے سپلائی محدود کی گئی۔ شوگر سیکٹر کارٹل کے خلاف آرڈر پاس کیے گئے انکوائری میں کارٹلائزیشن کے واضح ثبوت سامنے آئے۔ سن 2010 کا شوگر کارٹل کا فیصلہ آج تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2021 تک سٹے دیے رکھا۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ 15 سال پہلے شوگر مافیا کے خلاف آنے والے فیصلے پر کوئی حکومت عمل درآمد نہ کرا سکی۔ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن شوگر مافیا کی لوٹ مار کا سلسلہ نہ روکا جا سکا۔ کاشتکاروں کو ادائیگیوں سے لے کر چینی ایکسپورٹ کرنے تک شوگر مافیا کی من مانیاں آج بھی جاری ہیں۔ آئندہ سال نیا شوگر سکینڈل جنم لے گا، حکومت پھر زبانی ایکشن لے گی، شوگر مافیا کی لوٹ مار کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ مرتضی رائے، نمائندہ 365 نیوز، اسلام آباد۔